کرنے والی کتاب ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی آدمی اس مہینے کو پائے، تم میں سے جو بھی کوئی انسان اس مہینے کو حاصل کر لے، اس مہینے تک پہنچ جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ پھر آگے وہی بات دہرائی ہے جو پیچھے دہرائی تھی، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہاں پہ واپس وہ حکم لوٹایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، یہ نہ سمجھے، آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر جو فرضیت نازل کی تھی تو یہاں پر اس فرضیت کے ساتھ یہاں پر جو بیمار ہے، جو سفر میں ہے، اس کو روزے کی چھوٹ ہے، اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیت نازل کی اور اس میں کہا کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہدایت کی کتاب نازل کی ہے، اور اس میں تم رمضان کے مہینے کو پاؤ تو روزے رکھو۔ اور یہاں پر بیمار لوگ بھی کہیں گے یہاں پر دوسرا حکم نازل آ گیا ہے، اب یہاں پر شاید روزہ رکھنا لازم ہے، نہیں، کہا کہ یہاں بھی وہی چیز ہے، اس کی تائید کرنے کے لیے اس آیت کو نازل کیا ہے، لیکن اگر تم اس مہینے کو پالو تو اگر تم بیمار ہو تو وہی حکم لاگو ہوگا جو پیچھے والی آیت میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو ان دنوں روزہ چھوڑ دے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد کو پورا کر لیں۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں آسان طریقے سے اس کا ترجمہ کر کے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے اپنے بھائی کچھ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے دوست کہتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے، ہمارا بھائی ہے لیکن ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے، آپ اس کو سمجھائیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ روزہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو قرآن کریم میں بیان کیا، وہ بھی پہلے پارے میں بیان کیا ہے، اور یہ کہا کہ جب تم اس کے بارے میں سنو اس کو لازم سمجھو اپنے لیے، اور یہ لازم سمجھو کہ یہ رمضان اللہ نے عطا کیا، دوبارہ یہ عطا نہیں ہوگا۔ تو ایک روزہ بھی کسی نے جان بوجھ کر چھوڑا، اللہ کی ناراضگی تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہارا جو نقصان ہوا ہے نیکیوں کے اعتبار سے، پوری زندگی تم رمضان کے روزے کی قضا کرتے رہو، پورے سال 360 دن آپ روزہ رکھیں اور ایک دن کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا نہیں ہو سکتی، اس کا جو اجر اللہ دیتے ہیں وہ ملنے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہو لیکن الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بغیر قرآن کریم کے احکامات کے اللہ کے نبی کے ساتھ کی ہیں، اس میں سے جو حدیث ہوتی ہے اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی بی، میرا بندہ یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر و ثواب میں بذات خود اس کو عطا کروں گا۔ نمازیں انسان پڑھتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا ثواب فرشتے دیتے ہیں، اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، انسان صدقہ کرتا ہے اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، حج ادا کرتا ہے اس کا ثواب جو ہے فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روزہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ایک انسان اگر روزہ رکھے گا تو وہ اللہ سے ہی ڈر کے رکھے گا اور اللہ کے ہی سامنے رکھے گا، کیونکہ انسان چھپ کے کھانا پینا چاہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور روزے قیامت تک کوئی انسان پکڑ نہیں سکتا ہے کہ تو نے کھانا کھایا ہے چھپ کے، یہ اللہ ہی دیکھتا ہے کہ اس کو پیاس لگ رہی ہے، کوئی انسان دیکھنے والا نہیں، پھر یہ برداشت کر رہا ہے، یہ آزان کا انتظار کر رہا ہے، یقیناً یہ اللہ کے لیے ہی روزہ رکھ رہا ہے اور اس کو بظاہر اللہ بھی سامنے نہیں دکھ رہا ہے، لیکن یہ احتساب کرتا ہے، یہ یقین کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے میں برداشت کر رہا ہوں، بھوک لگ رہی ہے میں برداشت کر رہا ہوں، اور اس کا ثواب اللہ رب العزت ہی دیں گے۔ اس لیے اللہ نے اس کلام کو فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر و ثواب میں ہی دوں گا۔ اور یقینی بات ہے کہ جس چیز کا ثواب اللہ رب العزت اپنی ذات سے خود دے گے اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہوگا، اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے تو اس کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی۔ اور اللہ نے پھر یہ بھی کہا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، اور کچھ دنوں کے بعد بھی جو ہے ہم تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، ہم تم سے آسانی چاہتے ہیں، ہم تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتے، اور اس آسانی کے ذریعے سے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے دماغ ایسی باتیں کھولے گا جس کے ذریعے سے تم اللہ کی تعریفیں کرو گے، جس کے ذریعے سے تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو گے، تم جب ایک روزہ رکھو گے اور پھر اس کے بعد بھوک برداشت کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ جب تم کو کھانے کے لیے رزق دے گا، تم دل سے کتنی الحمدللہ اور دعائیں پڑھو گے، اور تم کتنے اپنے رب کی تعریف کرو گے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان بنایا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پھر اس کو نعمتیں دی ہیں،
اور انسان پورے سال نعمتیں کھاتا ہے احساس نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ بھوک لگنے سے پہلے کھانا کھا لیتا ہے، ابھی پیاس لگنے ہی والی ہوتی ہے پانی پی لیتا ہے تو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب تم کو دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔